بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور ایک غریب کسان کی سچی اور سبق آموز کہانی۔ یہ کہانی بہت پرانی ہے، اس وقت کی جب بیت المقدس صلیبی جنگوں کی لپیٹ میں تھا اور مسلمانوں کو ایک بہادر، نیک دل اور انصاف پسند رہنما ملا جس کا نام تھا سلطان صلاح الدین ایوبی۔ وہ نہ صرف ایک عظیم سپہ سالار تھے بلکہ بہت نرم دل اور رعایا سے محبت کرنے والے انسان بھی تھے۔ ان کے انصاف کی بہت سی کہانیاں مشہور ہیں، لیکن جو واقعہ ہم یہاں سنائیں گے وہ ایک ایسے غریب کسان کے بارے میں ہے جس نے سلطان کی عدالت میں انصاف مانگا اور سلطان نے وہ انصاف دے کر سب کو حیران کر دیا۔ یہ کسان ایک دور دراز گاؤں میں رہتا تھا۔ اس کا نام عبدالسلام تھا۔ وہ اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ ایک چھوٹے سے کچے مکان میں رہتا تھا۔ عبدالسلام کی زندگی کھیتوں سے جڑی ہوئی تھی۔ اس کے پاس تھوڑی سی زمین تھی جہاں وہ گندم، جو اور سبزیاں اگاتا تھا۔ اسی زمین سے وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ ایک سال بارش نہ ہونے کی وجہ سے زمین سوکھ گئی، فصلیں برباد ہو گئیں اور عبدالسلام کو قرض لینا پڑا۔ گاؤں کا ایک بڑا زمیندار تھا جس نے اس کو قرض دیا، لیکن جب وقت آیا تو وہ نہ صرف قرض مانگنے آیا بلکہ اس نے عبدالسلام کی زمین پر بھی قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ وہ بڑا ظالم اور طاقتور آدمی تھا، اس لیے گاؤں میں کوئی اس کے خلاف بول نہیں سکتا تھا۔ عبدالسلام بہت پریشان ہوا۔ ایک دن گاؤں کے بزرگوں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دربار میں جائے۔ وہ بہت انصاف کرنے والے بادشاہ ہیں، شاید وہ تمہاری مدد کریں۔ ایک بزرگ نے کہا۔ عبدالسلام نے اللہ پر بھروسہ کیا، اپنے چند کپڑے اور کچھ خشک روٹیاں ایک کپڑے میں باندھی اور دارالحکومت کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستہ لمبا اور مشکل تھا، لیکن عبدالسلام کو امید تھی کہ سلطان اس کی ضرور سنے گا۔ وہ دن رات پیدل چلتا رہا، کبھی کسی قافلے کے ساتھ، کبھی تنہا۔ بالآخر کئی دنوں بعد وہ شہر پہنچ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا محل بہت بڑا اور شاندار تھا۔ وہاں پہرہ داروں کی ایک لمبی قطار تھی۔ عبدالسلام کو کئی دن انتظار کرنا پڑا۔ آخرکار ایک دن اسے عوامی عدالت میں سلطان کے سامنے پیش ہونے کی اجازت مل گئی۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے عبدالسلام کو دیکھا تو اس کی حالت پر رحم آیا۔ وہ کمزور، تھکا ہوا اور بھوکا لگ رہا تھا۔ سلطان نے نرمی سے پوچھا، کیا مسئلہ ہے اے بوڑھے؟ عبدالسلام نے دھیمی آواز میں اپنی ساری بات کہہ دی۔ اس نے بتایا کہ کیسے زمیندار نے اس کی زمین پر قبضہ کر لیا۔ سلطان نے فوراً اپنے درباری قاضی کو حکم دیا کہ زمیندار کو بلایا جائے۔ چند دنوں بعد زمیندار دربار میں حاضر ہوا۔ وہ بہت اکڑ کر آیا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ طاقتور ہے اور سلطان بھی اس کی حمایت کرے گا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی تو انصاف کرنے والے تھے۔ سلطان نے قاضی سے کہا کہ دونوں فرقوں کی بات سنی جائے اور ثبوتوں کی روشنی میں فیصلہ کیا جائے۔ قاضی نے زمیندار سے پوچھا، کیا آپ کے پاس کوئی تحریری ثبوت ہے کہ زمین آپ کی ہے؟ زمیندار خاموش ہو گیا۔ قاضی نے عبدالسلام سے پوچھا، کیا آپ کے پاس کوئی گواہ ہیں؟ عبدالسلام نے چند گاؤں والوں کے نام لیے جو اس کی زمین کے گواہ تھے۔ قاضی نے ان گواہوں کو بلایا اور سب نے ایک ہی بات کہی کہ زمین عبدالسلام کی ہے اور زمیندار نے زبردستی قبضہ کیا ہے۔ قاضی نے سلطان کو ساری تفصیل بتائی۔ سلطان نے حکم دیا زمیندار فوراً زمین واپس کرے اور عبدالسلام سے معافی مانگے۔ ساتھ ہی سلطان نے زمیندار کو جرمانہ بھی کیا تاکہ آئندہ کسی غریب پر ظلم نہ کرے۔ سلطان نے عبدالسلام کو کچھ سونے کے سکے بھی دیے تاکہ وہ اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے کا سامان لے سکے اور فصل دوبارہ اگا سکے۔ عبدالسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سجدے میں گر گیا، مگر سلطان نے اسے اٹھا کر گلے لگا لیا۔ سلطان نے کہا، تم میرے لیے رویت نہیں، اللہ کا امانت ہو۔ میں اگر تمہارے ساتھ انصاف نہ کرتا تو قیامت کے دن کیسے جواب دیتا؟ عبدالسلام نے دعا دی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ جیسے بادشاہ ہر زمانے میں ہوں۔
جب عبدالسلام اپنے گاؤں واپس پہنچا تو سب لوگ حیران ہو گئے۔ انہوں نے سنا کہ سلطان نے کیسے انصاف کیا تو سب کی آنکھوں میں بھی خوشی کے آنسو آ گئے۔ گاؤں کے بچوں نے عبدالسلام کو گلے لگا لیا، اس کی بیوی نے سجدہ شکر ادا کیا اور بوڑھے بزرگوں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر سلطان کے لیے دعا کی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ انصاف طاقت سے نہیں، دل سے ہوتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہمیں سکھایا کہ اگر کسی کے پاس طاقت ہو تو اسے کمزوروں کی مدد کرنی چاہیے۔ سلطان نہ صرف ایک فاتح تھے بلکہ ایک نیک دل انسان، رحم دل بادشاہ اور انصاف کے علمبردار بھی تھے۔ آج بھی ان کی یہ کہانی لوگوں کو سچائی، ہمدردی اور انصاف کا پیغام دیتی ہے۔ یہ واقعہ صرف ایک غریب کسان کا نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک سبق ہے۔ اگر ہر حاکم سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا بن جائے تو دنیا میں کبھی کسی مظلوم کو انصاف کے لیے ترسنا نہ پڑے۔ مزید ایسی کہانیوں کے لیے میرے چینل کو لازمی لائک اور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں، اور کامنٹ باکس میں ہمیں یہ لازمی بتائیں کہ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی۔ شکریہ دوستو۔